अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। इस प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। अहमद अबू बकर साहब भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहते हैं। अहमद अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई नई अपडेट आती रहती है। स्पेशली जजेस का इस वक्त जो मामला है, जजेस के ख़त का मामला, हमें याद है अभी तक उसके ऊपर प्रोसीडिंग जो है वो चल रही है। अभी उसके नताइज नहीं आए हैं कि हमने देखा कि कल भी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया जिसमें हमने ये देखा कि जजेस को पाउडर भरे जो ख़त हैं वो मौसूल हो रहे हैं। आज की अगर हम बात करते हैं तो चीफ जस्टिस समेत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजेस हैं उनको भी धमकी आमेज़ ख़त जो है वो मौसूल हुए हैं और ये मशकूक ख़त चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को भी मौसूल हुआ है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी एक मशकूक ख़त मिला है। इसके ऊपर एक पैकेज हमने बनाया है, पहले वो देखते हैं फिर डिस्कस करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। अदलिया की आज़ादी पर हमला होगा तो मैं और मेरे साथी खड़े होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज़ ख़त के मामले पर बड़ी अदालत लग गई। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने जजेस के ख़त के मामले पर आज खुद नोटिस केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मैनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल थे। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, अदलिया की आज़ादी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। अदलिया की आज़ादी पर हमला हुआ तो मैं और मेरे सारे जजेस साथ खड़े होंगे। जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, जजों का ख़त बता रहा है आज भी सियासी इंजीनियरिंग जारी है। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कुछ ना करे तो हमने क्या करना है। शूटर मुर्ग की तरह गर्दन रेत में दबा कर नहीं बैठ सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या हुकूमत अदलिया के काम में मुदाखलत कर सकती है। सोशल मीडिया पर इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक गलत बातें की गई। कौन शरीफ आदमी ऐसे माहौल में खिदमत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने दौरान समाअत कहा, जिस अंदाज में जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी पर दबाव डाला गया, मुझे उनका नाम तजवीज़ करके शर्मिंदगी हो रही थी। समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जा रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी शरीफ आदमी हैं। उन्होंने जवाब नहीं दिया और कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने वकील रहनुमा हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा कि मैं किसी के दबाव में नहीं आता। अब वो ज़माना गया जब चैम्बर में मुलाकात करके केस फिक्स किया जाता था। कहा पटिशन दायर होने से पहले अखबारों में छप जाती है। वकील कहते हैं आज खुद नोटिस लिया जाए। जो वकील ऐसा कहता है उसे वकालत छोड़ देनी चाहिए। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा, आपके बारे में भी बात करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस बोले, तो फिर मैं सीट बेल्ट बांध लूँ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कह के गूंज उठे। चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया। मुआवनत के लिए तहरीरी मारूजात भी मांग ली। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अबू बकर साहब, आज खुद नोटिस केस की इसकी समाअत हुई, उस पर भी जानना चाहूँगी आपका जो तज्जिया है। लेकिन हमने अभी भी सुना और कि चीफ जस्टिस ने जस्टिस का जो ख़त है उस पर भी फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दे दिया है। फुल कोर्ट बेंच जो है वो बन पाएगा इस पे आपके ख्याल में? देखिए जी, ये है तो उनके इख्तियार की बात और बनना भी चाहिए। उन्होंने इंदिया भी दे दिया है और आज जो हमने प्रोसीडिंग्स देखी हैं उसमें जो गुफ्तगू आज सुनी है, जिस तरह के रिमार्क्स आए हैं, उसमें अटॉर्नी जनरल और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस नुक्ते पर तो बारहा मुत्तफिक नजर आए कि अदलिया की जो आज़ादी है उस पर कोई समझौता नहीं होगा। यकीनन जितने बाकी जजेस हैं जो इस बेंच में बैठे हैं, केस को सुन रहे हैं और पूरी कौम भी, वो तो जाहिर है ये तो एक कॉमन एजेंडा है कि अदलिया की जो आज़ादी है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ ना होगा, ना होना चाहिए। सही। तो ये जो फुल कोर्ट की बात है, ये अगर वो समझते हैं कि बनना चाहिए, चूंकि अब इस पर बहुत डिस्कशन पिछले 2-3 रोज से हो रही है। बिल्कुल। पहले भी मैंने अर्ज किया, जब हम कल भी इस पर बात कर रहे थे कि मामला ऐसा है, ऐसे जिम्मेदार तरीन एग्जीक्यूटिव लोगों के ऊपर इल्जामात हैं और जिसमें वीडियोस बनाने की बात है और जजेस के रिश्तेदारों को ब्लैकमेल करने की बात है। जी जी। फिर कुछ जजेस के अदालतों केसेस सुनते हुए हॉस्पिटल्स में चले जाने का मामला है दबाव की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो ऐसा मामला है, ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी का तकाजा करता है
बड़ी ओपननेस का तकाजा करता है। तो अगर ये बन जाए तो इसमें मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी, बल्कि ये अच्छी बात होगी। ठीक है, हिकमत भी इसी में है, क्योंकि जितनी ओपननेस जो है जिसका तकाजा कल तक होता रहा है वो आज भी होता हुआ नजर आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात होगी। लेकिन जो आज मामला डिस्कस रहे हैं, हाँ जी, मैं भी उसको देखता रहा हूँ। 1 घंटा 25 मिनट की समाअत हुई, थी, बिल्कुल। और उसमें माशाल्लाह चीफ जस्टिस साहब जो हैं बड़ा दबंग बोलते हैं। 55 मिनट तो वो खुद ही बोलते रहे उसमें। और उसके अलावा चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स, ज़्यादातर जो डिस्कशन थी वो अटॉर्नी जनरल साहब के साथ थी। 2-3 जजेस तो बाकायदा खामोश ही रहे हैं पूरी 1.5 घंटे की उसमें। मुसर्रत हिलाली साहिबा हो गई, याह्या आफरीदी साहब हो गए, कुछ जजेस ने डिस्कशन में हिस्सा भी लिया। लेकिन मुझे लगता है कि आज और ओवरऑल भी आज की जो कल्मिनेशन है, मुझे लगा कि ये 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे जिनका मामला है, और ये बामुकाबला 7 जजेस जो सुपीरियर कोर्ट में बैठे हैं, बहरहाल कोई बेहतर नतीजा निकलना चाहिए इसका। और ज़्यादा जो गुफ्तगू रही है वो तो मैं हैरान हुआ, वो सोशल मीडिया पे चली गई, वो डिजिटल के ऊपर चली गई, उसके बिहेवियर और थंबनेल्स के ऊपर और सनसनी के ऊपर चली गई। वो एक अलहदा डिबेट है और वो भी वक्त की ज़रूरत है। उस पर भी कोई कानून साजी भी फर्दर होनी चाहिए, और अदालतों को भी उस पर कोई डायरेक्शन है तो देनी चाहिए। डेफेमेशन का जो लॉ है इस मुल्क में मौजूद है, उसको मजीद ट्रांसपेरेंट कर दें और उसको मजीद जो है आप इफेक्टिव कर दें, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दें, तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। आपकी बात ठीक है, उसके लिए भी मैं अर्ज कर रहा हूँ ताकि शुरू में ही लोग जो है ना जी जरूरत है। लेकिन जो आज जजेस जो बेंच बैठा था, हाँ जी, उसके पेश नज़र तो मामला था कि सुप्रीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को जिस बेरहमी से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है, असल में तो ये पेश नज़र है ना। अगर इसमें सारा दिन हमने यही बात करनी है कि चीफ जस्टिस साहब का जो है तसद्दुक जिलानी साहब, उनका कोई एहतराम मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया, या तरह तरह की लोगों ने बातें की, तो देखिए अगर आप मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं अगर इस तरह का प्रेशर लेंगे और इस तरह के डिजिटल के थंबनेल्स के ऊपर जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ आप कहते हूँ बबांगे धोल बरमला कि हम तो टीवी नहीं देखते, खबरें नहीं देखते ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हों, हम तो फोकस करते हैं कानून की अमलदारी के ऊपर और अदालतों में जो केसेस हैं उनके ऊपर। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी कंट्राडिक्शन है, इस तरफ जाना नहीं चाहिए। कोर्ट बहुत बड़ी है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी हैं। अगर ये डिजिटल के थंबनेल्स में और इस तरह के स्लर में फंस गए तो मेरा ख्याल है क्राइसिस बहुत बड़ी है, उस तरफ जाना चाहिए। इस पर सीनियर कानूनदान है लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। खोसा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर पहले तो ये कि ये जो जजेस को पाउडर भरे खतूत मिलना शुरू हो गए हैं, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूँगी कि आखिर ये क्या मामला है। ज़ाहिर है आपका इसके ऊपर एक तजुर्बा है और आप इस पे नज़र भी रखते हैं। इससे पहले कब ऐसा हुआ और क्यों हुआ और अब क्यों हो रहा है ऐसा, और खुद नोटिस केस की जो समाअत हुई उस पर भी मैं आपका एनालिसिस जानना चाहूँगी। देखें, हमने खौफ से अपनी इस हुकूमत को कायम किया हुआ है, और खौफ से ही अवाम का जो मैंडेट है उसको चोरी करने करना खौफ ही से हो सकता है। तो खौफ इसी तरह फैलेगा। अब जब कि ये सारी एस्टैब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव ने जो है और निज़ाम अदल को जंजीरों, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को टेकअप के पास से लिफाफे आने शुरू हो गए, तो ये तो बदतरीन जो है मैं समझता हूँ जिम्मेवारी आयद होगी है कि वो इसका तमाम चीज़ का जो है अहाता करें और इसका टेढ़ा कामा करें, तभी जो है आइन की बालादस्ती होगी, तभी कानून की पासदारी होगी, तभी जो है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज बजाय इसके कि वो आवाम को डंडे मारती फिरें और उनको पाबा सलासल करें और उनको हॉन्ट करती फिरें और उनका जो है मैंडेट चुराती फिरें और जबरदस्ती हुकूमतें बनाती फिरें, वो मेरे ख्याल में अपने काम की तरफ तवज्जो दें जो आइन में मुतय्यन है और हक़ हुक्मरानी अवाम का जो है उनको वापस करें, तभी हमारी फलाही रियासत बनेगी। वरना ताकम बदहन हम मशरकी पाकिस्तान का सबक पता नहीं क्यों दोहराने जा रहे हैं। खोसा साहब, ये बताइएगा, आप तो माशाल्लाह इतने सीनियर कानूनदान हैं, आपने ये सारे मामला देखे होंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों को धमकियां, खत और ये चीज़ें, क्या ये आना कोई नई बात है? खोसा साहब, आपको आवाज़ आ रही है? सर खोसा साहब से हमारा राब्ता मेरा ख्याल मुनक़ता हो गया, दोबारा रब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। नुक़ी साहब, 6 जजेस का ख़त का मामला, फिर उस पर समाअत,
اس سے پہلے پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اب یہ جو خطوط آنا ہو گئے ہیں ججز کو، ان کا آپس میں کوئی لنک ہے آپ کی نظر میں؟ میرا پہلی بات تو یہ ہے، ابھی بات ہو رہی تھی کہ فل کورٹ جو ہے، بڑی اچھی بات ہے، 7 ججز اس میں آگے فل کورٹ جو اویلیبل جج تھے ان کے ساتھ ایک فل کورٹ بن گیا. بالکل صحیح. بات یہ ہے کہ فل کورٹ کی بات تو پھر مانی بھی جائے نا. فل کورٹ نے ہی کہا تھا کہ انکوائری کمیشن بنا دیں، تو اس وقت فل کورٹ کی بات نہیں مانی گئی. ٹھیک ہے سر، کھوسا صاحب آ گئے ہیں، آپ اپنا وہ سوال دہرا دیجیے. کھوسا صاحب اگین خوش آمدید. یہ بتائیے گا قانون نافذ کرنے والے ادارے، آپ ماشاءاللہ سینئر قانون دان ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، پولیس کو، ججز کو، یہ تو چونکہ وہاں مجرم اور ملزم کا سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تو یہ جو دھمکیاں میز خطوط ہیں یہ تو ایک معمول کی بات نہیں ہوتی. جی بالکل بھی نہیں. یہ دیکھیں اس وقت ایگزیکٹو جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ یہ ڈیفائنس پہ آ گئی ہے، اور جب ڈیفائنس پر آ جائے تو جج عدالت تو صرف فیصلہ ہی دے سکتی ہے، اس کی عملداری کرنا، اس پر نافذ کرنا، اور وہ تو کام ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے. جب اسٹیبلشمنٹ اور ایگزیکٹو ڈیفائنس پر آ جائے تو پھر اسی طرح نظام عدل کو مفلوج کر دیا جاتا ہے، اور یہ وہی سٹیج ہم دیکھ رہے ہیں. اب کس حد تک یہ جو ہے کامیاب ہوتی ہے اگر اس طریقے سے یہ سمجھ. کھوسا صاحب آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. جی جی. اچھا سر یہ بتائیے گا، یہ جب کسی، آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، کسی جج کو اگر کوئی شہری خط لکھتا ہے تو کیا وہ خط ڈائریکٹ جج صاحب تک جاتا ہے؟ نہیں جاتا ہے. انہوں نے بتایا کہ میں کھولا چاہتا تھا، کھولنے جا رہا تھا، تو دوسرے جج صاحب کے ریڈر فون کر کے بتایا کہ، اور پھر جو ہے وہ جب لایا تو اس نے لفافے سے کھولا ہی، ابھی نیچے سے ہی کیا تھا، تو اس کا ساری آنکھیں جو ہے سرخ ہو گئی اور اس کا جو ہے حال برا ہو گیا ایک دم. اس نے جا کے واش روم میں جا کے اپنا پانی اپنے اوپر ڈیلا، اور پھر جو ہے کھولے بغیر وہ بلایا گیا اور ان کے سپورٹ کر دیا گیا. لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ شکایت بھی کس سے کریں. سر آپ سمجھتے ہیں یہ، سر آپ سمجھتے ہیں یہ کاروائی کوئی شرارتن بھی کر سکتا ہے، کوئی ایسا بندہ جو اس لڑائی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، کوئی تیسرا فریق؟ ہاں بالکل. دیکھیں اگر تو ایگزیکٹو اور ایجنسیز جو ہیں وہ مداخلت بند کر دیں تو معاملات تو سبھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ایجنسیز اور ایگزیکٹو جو ہے بیچ میں ماشاءاللہ اس طرح سے وہ خوف کی فضا قائم کر کے اور اپنا توالد دینا چاہتے ہیں اپنے غیر آئینی، غیر قانونی اور اس مینڈیٹ، چرائے ہوئے مینڈیٹ پر اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر پاکستان کی 25 کروڑ جو ہے ایک بہت بڑا قید خانہ بن جائے گا جس سے سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا. مصیبت تو یہ ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ اگر بیرونی عوامل نے پاکستان کے اندر تخریب کاری کرنی ہے تو ان کے لیے بھی بہت آسان ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہوا تھا کلاڑا کوئی گینگ آ گیا تھا، لوگوں نے اپنی دشمنی پہ جو ہے مار کے کھوسا صاحب وہ ہتھوڑا گروپ تھا. ہاں جی گروپ تھا وہی نا. لوگوں نے اپنی پھر دشمنیاں کرنے کے لیے ہتھوڑا پھینکنا شروع کر دیا تھا. تو یہ تو پھر ظاہر ہے کہ اگر ایسی بے یقینی کی کیفیت آئے گی اور آپ کا اپنے اندر اندرونی خلفشار ہوگا تو بیرونی قوتیں جو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گی، تسلیم نہیں کرتی تو وہ بھی مداخلت کریں گی. اچھا کھوسا صاحب، سر ایک سوال ہے، چونکہ آپ بھی لیگل فرٹرنیٹی سے ہیں، یہ بتائیے کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے یہ عدالتوں میں ہفتہ خط و کتابت منایا جا رہا ہے. 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ یوں لگ رہا ہے جیسے ورسز 2 چیف جسٹس صاحبان کے. ایک یہ منظر نامہ ہے، دوسرا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے آج ایک خط لکھا ہے، ابھی منظر عام پہ آیا ہے. جی بالکل. سپریم کورٹ میں ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے 4 سیٹیں خالی ہیں وہاں پر. یہ منظر نامہ تو بتا رہا ہے کہ پردے کے پیچھے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو بڑی پولرائزیشن کی طرف جا رہا ہے معاملہ. ایسا ہے کچھ سر؟ دیکھیں پولرائزیشن تو آپ کو نظر آ گئی تھی جب بندیال صاحب تھے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے یہ ایک گروپ لے کر علیحدہ بیٹھے ہوئے تھے موجودہ چیف جسٹس، اور ایسا تصادم کی صورت موجود تھی. اب اگر قاضی صاحب خود آئے تو لامحالہ وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ اپنے من پسند. اب ہم نے کہا ہے کہ سارا فل کورٹ بیٹھنی چاہیے 7 ججز کی بجائے. یہی الزام بندیال پر لگتا تھا، چیف جسٹس بندیال پر، کہ وہ اپنے من پسند ججوں کے بٹھا کے اور فیصلے جو ہے پہلے ہی پتا ہوتا تھا عوام کو کہ کیا فیصلہ ہونا ہے. تو پھر ظاہر ہے پولرائزیشن تو ہے،
آپ دیکھیں وہ سیٹھ بیچارہ فوت ہو گیا لیکن اس کو سپریم کورٹ میں نہ لیا گیا اور آخر کورونا ہوا یا جو بھی ہوا بیچارہ وہ چل بسا اور یہ سینئر موسٹ ہوتے ہوئے بھی وہ سپریم کورٹ کے اس میں نہ آ سکا اور 2 ججز سپریم کورٹ کے مستعفی ہو گئے. ایک اگلا جو چیف جسٹس بننے جا رہا تھا اعجاز الحسن وہ بھی کسی خوف کی اسپیل میں جو ہے مستعفی ہو گیا وگرنہ ساری زندگی وہ اس نہج پر آ کر اس مقام پر آ کر وہ کیوں کر استعفیٰ دیتا جب اس نے اکتوبر میں چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا. تو یہ پولرائزیشن تو بالکل نظر آ رہی ہے. تو یہ ماشاءاللہ اگر پولرائزیشن بند کریں اور بیرونی عوامل جو ہیں ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. اس طرح 6 ججز جو بول پڑے ہیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے شوکت صدیقی سے شروع ہوا اور شوکت صدیقی کا جب فیصلہ آیا تو انہوں نے مانگا کہ جوڈیشل جو ہے کانفرنس کی جائے جس میں یہ جو بیرونی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں نظام عدل پر ان کا کلا کما کیا جائے جو جاری و ساری ہے. اور یہ جاری و ساری تو آپ نے دیکھ لیا کہ بھٹو کا 45 سال بعد آگے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ان کو پھانسی غلط دی گئی تھی اور ہمارا ہی فیصلہ. سر یہ بتائیے گا کھوسا صاحب یہ بتائیے گا پلیز جب شوکت عزیز صاحب والا معاملہ تھا اس وقت پی ٹی آئی ان کی حمایت میں اس طرح کیوں نہیں تھی؟ دیکھیں شوکت صدیقی صاحب کا جو معاملہ تھا وہ اس میں براہ راست شوکت صدیقی کو اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی اور پی ٹی آئی نے وہ ریفرنس نہیں دی تھی. وہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا تھا جب انہوں نے پنڈی بار میں خطاب کیا اور اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جنرل فیض اور ایجنسیز کے لوگ مجھے آ کے متاثر کرتے تھے اور اپنے من پسند بینچز بناتے تھے بنوا کے اور فیصلے جو ہے وہ اپنے مرضی کے چاہتے تھے اور میں نے جب انکار کیا وغیرہ وغیرہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے انہیں نوٹس خود دے کے اور نکال دیا. اس میں جو ہے پی ٹی آئی کا کیا تعلق تھا؟ نہیں لیکن سر عدالت کے ساتھ تو آپ کو جج کے ساتھ تو کھڑا ہونا چاہیے تھا. نہیں جج کے ساتھ تو دیکھیں آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیز کا دخل عمل نہیں ہونا چاہیے. آج بھی جو فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے کیا کیا صحیح تو جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد کیا آج بحال ہے اور یہ عوام پر جو ہے اس کی سزا عوام کو دی کہ عوام کے ٹیکسز کے پیسے سے ان کو ساری وہ باقی جات تنخواہیں ملیں گی. اور بھائی جنہوں نے نکالا ہے جنہوں نے ان کو کیا ہے ان پر بوجھ ڈالو عوام پر بوجھ ڈالو گے ریاست پر بوجھ ڈالو گے. ٹھیک ہے اس لیے یہ قاضی صاحب کا کیا فیصلہ ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے. نہ تو ان کو بحال کر سکتے ہو نہ بھٹو کو آپ زندہ کر سکتے ہو لیکن جنہوں نے ان کو پھانسی دی اور جنہوں نے جنہوں نے شوکت صدیقی صاحب کو جو ہے نکالا ان پر کوئی بوجھ نہیں آیا ان پر کوئی بات پرس نہیں کی ہے ان کا محاسبہ کوئی نہیں کیا ہے ان پر کوئی کارروائی نہیں کی ہے. یہ کمال کا انصاف ہے کہ عوام کو آپ نے پھر جو ہے زیر بار لا کر کہا کہ سر بھٹو صاحب والے کیس میں وہ کس پہ کارروائی کریں کون کریکٹر اب زندہ ہے؟ جی بھٹو صاحب والے معاملے میں وہ کاروں میں سے کون زندہ ہے؟ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ کرامویل کو انہوں نے ہڈیاں نکال کر جو ہے لندن میں اس کو لٹکایا تھا پارلیمنٹ کے باہر. آج تک وہاں جو ہے وہ کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ کوئی حکومت جو ہے اس غیر آئینی طور پر برخاست کرے. لیکن قومیں اپنا جو ہے جاتی ہیں جو قومیں اصلاح جاتی ہیں وہ پوزیٹیوسلی بھی اس پر جو ہے وہ سزائیں دیتی ہیں. سر کھوسا صاحب جب کسی عامر کو سزا دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ ہی کی جو پارٹی ہے وہ اس کے حق میں کھڑی ہو جاتی ہے. نہیں میری کوئی پارٹی نہیں ہے. میرا پارٹی پاکستان ہے. میری پارٹی کالا کوٹ ہے. اس لیے اگر پارٹیوں میں جانا ایک اور چیز ہے. میں جب بھی پارٹی میری کوئی غیر آئینی کام کرتی ہے میں نے کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا ہے. یہ تاریخ گواہ ہے میرے 50 سال میں. نہیں آپ کھوسا صاحب آپ کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی کوئی نہیں ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں میری پارٹی پاکستان. اچھا چلیں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. کھوسا صاحب آپ کے بڑے خاص دوست ہیں شیر افضل مروت صاحب. ہمارے شو میں آپ نے 2-3 بار یہ بات کی ہے بڑا مسکرا کے کہ وہ تھوڑے جذباتی ہیں لیکن آج ان کا دیکھیں نا لسٹ سے خان صاحب نے نام نکلوا دیا. مطلب وہ کھوسا صاحب اس میں آپ کا تو کوئی کردار نہیں. دیکھیں یہ ہمارے یہاں باہر کیپ یہ سبھی ہاکس بھی ہوتے ہیں ڈبز بھی ہوتے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. اس میں تو ہیلدی بات ہے. آپ اختلاف رائے نہیں کریں گے اور ایک ہی ڈفلی بولیں گے تو پھر کس بات کی آپ نے نشست کرنی ہے اور کیا آپ نے جو ہے
برین سٹارمنگ کرنی ہے تو برین سٹارمنگ کے لیے یا یہ اختلاف رائے ہونی چاہیے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے. چلیں ٹھیک ہے. پروت صاحب اپنی ایک کراؤڈ پولر ضرور ہیں, وہ ان کی اپنی افادیت ہے, ان کا اپنا ایک تشخص ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر بات جو کرتے ہیں وہ پارٹی کی ہی اسپوکس پرسن کی حیثیت سے ہوتی ہے یا پارٹی کی وہی لائن ہوتی ہے. یہ تو آپ الاؤنس دیجئے گا نا, ہر پارٹی میں ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ لطیف کھوسہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. نخیر صاحب, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. پروگرام سے پہلے بھی ہم لوگ یہی بات ڈسکس کر رہے تھے, کل بھی ہم نے اپنے شو میں یہ بات ڈسکس کی کہ ان ججز کو اس طرح کے دھمکی آمیز خطوط ملنا یہ کوئی معمول کی بات ہے. ظاہر ہے پہلے بھی ان کو ملتے, لیکن ٹائمنگ بڑی اہم ہے نا. 6 ججز کا خط لکھا جانا, اس کے اوپر از خود نوٹس لیا جانا, سماعت ہونا, اس کے بعد لگاتار اس طرح کے خطوط موصول ہونا, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی معمول کی بات ہے؟ اچھا نہیں, معمول کی بات نہیں, لیکن اس سے نا شرارتی لوگوں کو موقع مل گیا ہے. یعنی انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک تو سمیرا اس میں ہر چیز میں, بری چیز میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے. اس میں تو خیر کا پہلو مجھے یہی نظر آیا ہے کہ اس کا مطلب ہے محکمہ ڈاک اپنا کام پورا کر رہا ہے. یعنی ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ اب خط کون لکھتا ہوگا, اور عام جو خطوط ہیں وہ کیسے, اب تو کوریئر کا دور آ گیا ہے, لیکن پتہ چلا کہ لیٹر باکس آج بھی کام کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے خطوط ہم آج بھی بھیج سکتے ہیں. چلیں یہ بات تو کنفرم ہو گئی. دوسری بات یہ سمیرا کہ یہ وہ ججز ہیں, ان میں سے بہت سارے ججز وہ ہیں جو اکثریتی ججز ہیں, جو ماشاءاللہ ڈپٹی کمشنر کی الٹ بازیاں لگوا لیتے ہیں بلا کے. ان میں سے ایک رکنی بینچ والے ججز بھی شامل ہیں جو وزیر اعظم کو طلب کر لیتے تھے, لیکن نامعلوم افراد جب سامنے آتے ہیں تو پھر انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہاں ہم غیر محفوظ ہیں, ان کے خلاف کچھ نہیں کر پاتے. دکھ کی بات تو یہ ہے کہ جن کے خلاف عوام کو جانا چاہیے کہ جج صاحب ہم آپ کے پاس آئے ہیں, آپ طاقتور ہیں, وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں اس خط کے ذریعے. دوسری بات جو آج کے چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی نا, ابوبکر صاحب کہہ رہے ہیں تصدق جلانی والی, وہ موضوع نہیں تھا, وہ موضوع تھا. وہ کیسے موضوع تھا؟ تصدق جلانی صاحب کو فل کورٹ نے انکوائری کمیشن, ان کو انکوائری کمیشن کا کہا, فل کورٹ نے کہا, اور فل کورٹ کی ہدایت پہ انکوائری کمیشن بنا. بالکل 25 مارچ کو کیوں ہٹ گئے پیچھے چیف جسٹس؟ ہاں میں بتا رہا ہوں, اسی کی طرف آ رہا ہوں. اتنی ٹرولنگ کی ایک خاص مائنڈ سیٹ نے سوشل میڈیا پہ, اسی کا حوالہ وہ دے رہے تھے کہ تصدق حسین جیلانی صاحب جو ہیں وہ تو شریف بندے تھے, لیکن اس ٹرولنگ سے گھبرا کر, کوئی بھی شریف بندہ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے, اس کو غصہ آ جائے گا یا وہ ڈر جائے گا. تو انہوں نے کہا وہ اس ٹرولنگ سے ڈر کے وہ پیچھے ہٹ گئے اپنی بات. اچھا اس پہ اس ٹرولنگ میں بات کر لیں, دیکھیں میں ایک طریقے سے جا رہا ہوں. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے سمیرا کہ وہ جو تصدق جیلانی کے خلاف جو ٹرولنگ کر رہے تھے ان کا موقف کیا تھا؟ ان کا موقف سب سے بڑا پتہ کیا تھا کہ یہ تو ریٹائرڈ جج ہیں, یہ کیا کر لیں گے. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا, جو حاضر سروس جج بیٹھے ہوئے تھے 6, انہوں نے کیا کر لیا؟ بالکل ریٹائرڈ جج کو تو آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا کر لے گا, وہ جو حاضر سروس بیٹھے ہوئے انہوں نے کیا کر لیا, وہ تو خود اپنا کیس لے کے چلے گئے آگے. صحیح. اور بائی دا وے جو انتظامیہ ہوتی ہے نا, یہ کہہ رہے تھے نا انتظامیہ تو آنی ہے. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ, اب جو یہ اس پہ سی ٹی ڈی نے ایکشن لیا یا پولیس میں جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ انتظامیہ نہیں ہے, ظاہر ہے وہ انتظامیہ ہی ہے. اب آپ کہیں گے جی پولیس میں مقدمہ بھی نہ درج کرے, سپریم کورٹ نے تو آرڈر کرنا ہے, اس کے بعد تو نیچے سارا کام انتظامیہ کے پاس ہی آنا ہے. اور یہ جو خط آ رہے ہیں, میں آج ایک ٹاک شو سن رہا تھا اور مجھے بڑا افسوس ہوا, کسی جگہ ایک ٹاک شو چل رہا تھا جس میں کہا گیا کہ جی اس میں انتھراکس تھا. اچھا یہ تو ابھی تک کنفرم ہی نہیں ہوا, کہاں پاؤڈر ہے 3 سے 4 دن میں. اچھا وہ جو اہلکار ہے جس کو ہم بتا رہے ہیں کہ جس کی آنکھوں میں خارش شروع ہو گئی, یہ بعض کل بھی میں نے آپ کو بتایا بعض اوقات یہ ایفیکٹ بندے کے نفسیاتی طور پہ ذہن میں آ جاتا ہے شاید یہ وہی پاؤڈر ہے. کل کو وہ پاؤڈر اگر ٹیلکم پاؤڈر نکلے تو اس اہلکار سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی اس سے تمہیں کیسے ہو سکتا ہے اسے ٹیلکم پاؤڈر سے کوئی الرجی ہو. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ اس میں جو شرارتی لوگ ہیں نا, میں نے جو اس خط کو ابھی تک دیکھا ہے, میرا خیال ہے اس میں جو وہ کھوپڑی کی تصویر بنی ہوئی ہے خطرے کے نشان والی, وہ کمپیوٹر سے لی گئی ہے. بالکل صحیح, کمپیوٹر پرنٹ ہے, پرنٹڈ ہے. اور اچھا چونکہ اس میں ٹیکسٹ کوئی نہیں ہے, تو ایک تو سادہ سا طریقہ ہے, میں تو انویسٹیگیشن والا بندہ تو نہیں ہوں, جو کچھ ہمارے ایک دوست نے رائے دی میں انہی کی رائے دہرا دیتا ہوں, وہ ذرا اس فیلڈ سے متعلق ہیں. وہ کہتے ہیں, اور ہو سکتا ہے اس پہ عمل بھی ہو رہا ہو, کہ خط
जो है लिफाफा जी। उस पे काफी सारे अंगूठे लग जाते हैं, बिल्कुल, यानी डाकिये ने पकड़ा, फिर दूसरे पोस्ट ऑफिस में गया, वहां लोगों ने उसकी छांटी की, जी बिल्कुल, तो उस पे बड़ा मसला हो जाएगा। वैसे तो उस पे भी जितने थम्स लगे हुए हैं वो भी सारे डिटेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अंदर जो कागज है हाँ जी, उस पे तो उसी का थंब है ना जिसने वो भेजा है। तो हो सकता है उन्होंने ग्लव्स पहन के। अच्छा सुनो ना, और ये इतना नहीं कोई मतलब वो सीआईडी वाला काम नहीं है। अच्छा सुने ना, अगर ये भी होगा फिर भी मैं बताता हूँ, फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके इन्वेस्टिगेशन इदारे वहां से भी पकड़ सकते हैं। जी जी, लिहाजा कल का आप बता रहे थे ना, वो हम दिखा रहे हैं अपने। हाँ अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो खत आए हैं ये किसी शरपसंद ने आज लाहौर हाई कोर्ट में भी मौसूल हो गए, और पैटर्न एक ही है, पैटर्न एक ही है, और इन्हीं दिनों सारे आए हैं। हाँ जी, तो इसमें सुमेरा ये भी जरूर देखिएगा कि बेनिफिशियरी कौन है, किसके हक में बात जा रही है। आपकी नजर में कौन है? इसमें मुझे लग रहा है कि कोई एक सियासी जमात जो ये शोर डाल रहे हैं। चले नाम लगा, नाम नहीं मैं बता रहा ना, सुने, या वो लोग जिनको ये बावर कराना है कि वाकई हमें धमकियां मिलती हैं, ओके, उन देखे ना सारी बात उनके हक में जा रही है। अच्छा, इसमें कोई एविडेंस जो है वो सॉलिड एविडेंस नहीं आ रहा, ठीक है, कोई खड़ा हो गया हो या किसी ने कहा हो या किसी का नाम सामने ये रेशमा और गुलशाद वगैरह इस टाइप के नाम सामने आ रहे हैं। सो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ इस चीज की भी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है कि ये खत किसी के कहने पे तो नहीं डाले जा रहे, किसी ऐसे बंदे के कहने पे, कुछ ऐसे लोगों के कहने पे जिन्हें इन खतूत के मिलने से बेनिफिट ऑफ डाउट हासिल हो सकता है। ठीक होगा जी। अबू बकर साहब आपने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। देखें, दो तीन चीजें हैं। एक तो यह है कि ये जो खतूत पाउडर भरे हैं ना, इनके बारे में बगैर तहकीकात के अभी से राय कायम करना कि इससे कोई पॉलिटिकल फवायद कोई एक जमात या कोई जमात पाकिस्तान की ले रही है, ये मेरा ख्याल है कबल वक्त है। मैं इससे ज्यादा तो इस पर कुछ नहीं कहता, हमारे कुलीग नुकैद साहब भी। देखें, जब आपके यहाँ क्यास लाइक सिचुएशन होती है ना, बदकिस्मती से इंस्टेबिलिटी होती है, तो फिर बहुत सारी कुव्वतें होती हैं जो अपना काम दिखा जाती हैं। उनको पाकिस्तान की अपनी बड़ी सियासी जमातों की तरफ हमारा ख्याल जाए तो ये मेरा ख्याल है मुनासिब बात नहीं है। इस पर तहकीकात होनी चाहिए, इस पे तमाम लोग, लिखने वाले, बात करने वाले, सियासी जमातों के लोग, सिविल सोसाइटी, हम सब लोग सेम पेज पे हैं कि कौन है वो लोग जो हमारे निज़ाम इंसाफ को इस तरह से डरा धमका कर इस तरह से अंडरमाइन करना चाहते हैं। ठीक है, उनके खिलाफ सख्त तरीन सजाएं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, फिर फौर तहकीकात होनी चाहिए। दूसरे जो खतूत का मामला है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, देखें वो एक ऑलमोस्ट एक डिबेट टाइप है जी, बिल्कुल। वो आईनी इदारों के अंदर इस तरह के क्राइसिस आते हैं, जब इमर्ज करते हैं तो उसके बाद ज़ाहिर प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनके कुछ फैसले आते हैं, कुछ सिफारिशात होती हैं, उसके नतीजे में फिर पार्लियामेंट बालादस्ते कोई नई कानून साजी होती है, ठीक है, तो कौमें ये मुड़ जाती हैं और बेहतरी की तरफ चली जाती हैं। तो मुझे कोई इसमें कोई बुरी बात नजर नहीं आती, ये जो खतूत लिखे जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा, इन्होंने एक बात की है कि हाजिर सर्विस जो जजेस हैं, नहीं, किस में बुरी बात नहीं नजर आती? जो उनको मसूल हुए धमकी वाले, नहीं, आपने गलत समझा ना। पाउडर भरे खतूत की बात नहीं हो रही। जो 6 जजेस ने लिखा, या आज पेशावर हाई कोर्ट के जज ने लिखा है, ये रूटीन की कार्रवाई है। वैसे जो जजेस जो है वो लिखते रहते हैं। इसके बाद कोई ना कोई चीज इमर्ज करती है और उसके बाद जो नतायज आते हैं फिर मुल्क किसी बेहतरी की मोड़ जाते होते हैं। सही। इन जजेस के बारे में अगर हम ये कहें कि हाजिर सर्विस जजेस ने तो कुछ नहीं कर लिया, अब रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब जो है तसद्दुक जिलानी साहब, उनके बारे में कहा जा रहा है वो क्या कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या उखाड़ दिया। ठीक है, बात यह है कि इन जजेस ना, इनका यही मैंडेट था। ये देखें, इनकी जो इंटिमिडेशन हुई, जो धमकी आमेज खतूत आए, जो वीडियोस बनी, जो मिसकंडक्ट हुए, इन्होंने अपने चीफ जस्टिस साहब को लिखा, बिल्कुल सही। और लिखने के बाद उनसे डायरेक्शन मांगी, कि डायरेक्शन भी नहीं मांगी, कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आप इनिशिएट करें। बिल्कुल सही है। उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर अपना रिस्ट्रेंट शो किया। ठीक है। उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा, तो फिर उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखा कि ऐसे मंजरनामे में हमें बताएं हम क्या करें जब ऐसा हो रहा हो, और हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस साहब को कह रहे हूं कि आप प्रोसीड करें, अगर ना हो तो फिर हमें बताएं कि अब हमारा ये कंडक्ट क्या होना चाहिए। एक मिनट। दूसरी बात जो तसद्दुक जिलानी साहब वाली आप कर रहे हैं कि उनकी बहुत ट्रोलिंग की गई, अगर की गई तो नामुनासिब बात है, मैंने भी कुछ देखी है। जी बिल्कुल। लेकिन फिर वही बात है कि उन्होंने जो खुद खत लिखा है उसमें तो उन्होंने 2 वैलिड बातें लिखी, इसका तो जिक्र ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक तो ये है कि जो चैलेंज इमर्ज कर गया है, जो सवालात पूछे गए हैं वो अदालती दायरा कार से मुताल्लिक हैं, या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सुन ले या फिर फुल कोर्ट सुन ले या सुप्रीम कोर्ट सुन ले। जी।
تو دوسرا انہوں نے کہا کہ جو TORs بنے ہیں ان سے ان سوالوں کا جواب ملے گا ہی نہیں جس کے لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس میں تو کہیں بھی ٹرولنگ نہیں ہاں جی، یہ دو اس میں کہیں میں کی بات نہیں. میں بتاتا ہوں, یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. جی باقی تو بس بریک بعد میں لے لیجیے گا. میرا ایک پوائنٹ سن جی لیجیے. پہلی بات تو یہ ابو بکر صاحب نے جو کہا, آج چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے, جس پہ یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ انہوں نے تو کہا ہی نہیں تصدق جیلانی صاحب نے. آج پھر جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں یا پھر وہ غلط کہہ رہے ہیں, انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے میں تو وہ تو اس کی ذمہ داری لیں گے نا تصدق جیلانی صاحب. آپ سر, میں آپ کی پوری بات سن لی, میں درمیان میں ٹوکیں گے تو ہماری بات تو بڑھتی جائے گی. جی 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 پلیز. تو پہلی بات تو یہ کہ چیف جسٹس صاحب نے آج ریمارکس دیے ہیں کہ ان کو ٹرولنگ کی گئی اور یہ, اور وہ انہوں نے اتنا تنگ کیا گیا کہ انہوں نے چھوڑ دیا. کوئی انسان ٹرولنگ سے تنگ آ کے بھی جب چھوڑتا ہے نا, تو وہ یہ نہیں لکھتا کہ میں ٹرولنگ سے تنگ آ کے پیچھے ہٹ رہا ہوں. کوئی نہ کوئی تو ایک ظاہری بات ہے کہ دنیا داری ہے, کوئی نہ کوئی تو بات کرنی ہوتی ہے. دوسری بات, انہوں نے کہا کہ انہوں نے TORs پہ بات کی. میں نے اس دن بھی کہا, غالباً پرسوں, کہ TORs والی صرف خبر ہے. جی جی. یہ اور خبر کسی اخبار میں نہیں چھپی. بالکل. یہ ابو بکر صاحب دہرا رہے ہیں, اسی بات کو دوبارہ دہرا رہے ہیں. TORs سے متعلق ان کے خط میں بھی, جب ان کے خط میں کوئی بات نہیں TORs کی, مجھے جو خط کا حوالہ یہ دے رہے ہیں, تو پھر یہ خود ایسی کیوں بات کر رہے ہیں جو ان کے خط میں نہیں ہے؟ موجود ہے ان کے خط میں لکھی, یہ دونوں چیزیں TORs کی بات ان کے خط میں موجود ہے. چلیں, اگر نہ ہوا کل ہم خط ڈسکس کر لیں گے. جو کنٹروورسی ہے وہ ان کے خط کے متعلق یہ ہے کہ فل کورٹ میں یہ کہا گیا تھا یا نہیں, اس پہ کنٹروورسی. سر انہوں نے جب انکار کر دیا تو وہ TORs کی بات تک جانا ہی نہیں چاہتے تھے نا, وہ تو تب تھی جب انہوں نے قبول. لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں, یہ جو کہنا کہ ان ججز نے ان سے شکایت کی, چیف جسٹس جو تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, یہ اپنا خود کیوں نہیں انہوں نے ان کے خلاف توہین عدالت کا ایکشن لے لیا؟ ان کے پاس سو موٹو کا اختیار نہیں ہوتا. سو موٹا نہیں, توہین عدالت بھائی. انہوں نے سنے نا, جو ججز تھے ان کو کوئی دھمکائے تو ججز کا اختیار ہے نا. بالکل. نمبر ایک, اسی وقت نوٹ ایک لکھیں, فیصلہ لکھیں, اندر ڈالے بندے کا نام لکھیں. نہیں بتایا, اب بتا دے نام. اس خط میں بتاتے کہ یہ بندے, یہ نام, یہ فون نمبر, یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل. ابھی آئینی گنجائش ہے تو یہ ابھی انیشیٹ کر دینا چاہیے. چلیں, ابھی یہاں پر بات ہوگی, اس میں ہو سکتا ہے نام سامنے آ جائے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے ساتھ رہیے گا. بریک بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, اپوزیشن جماعتوں نے عید کے بعد متحد ہونے کا فیصلہ کیا ہے. پی ٹی آئی نے گرینڈ الائنس جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اس کا مقصد کیا ہوگا یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ علیمہ خان نے آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ہے جیل میں, اور باہر آ کے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی, بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. انہوں نے وہ سنتے ہیں, واپس آتے ہیں, اس پر بھی ڈسکس کریں گے اور گرینڈ الائنس پر بھی. عمران خان کو سزا کس چیز کے لیے مل رہی ہے؟ اس میں دشمن کون تھا جس کو عمران نے یہ انفارمیشن دی؟ وہ دشمن کون تھے؟ وہ پاکستان کی عوام تھی. اب مجھے بتائیں کہ اس سزا کو سنتے ہوئے ان کو اتنے دن ہو گئے, ججز کو کیا مشکل پیش آ رہی ہے فیصلہ کرنے کے لیے؟ اب یہ کیا مشکل پیش آ رہی ہے کہ عمران خان یا شاہ محمود غدار ہیں کہ نہیں؟ ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں ہو سک رہا؟ ہمیں تو یہ لگنے لگ گیا جو ہم پاکستانی ہیں ہم غدار ہیں سارے کے سارے, اور یہ ملک کسی اور کا ہے. جی ابو بکر صاحب, علیمہ خان صاحبہ نے جو بات کی اس پر بھی آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی. لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ گرینڈ الائنس بنانا چاہ رہی ہے کچھ پارٹیز کو ساتھ ملا کے. اگر تو یہ ملک کے حق کے لیے کر رہے ہیں کہ جو بھی اس وقت ایشوز چل رہے ہیں ملک میں اس کے لیے کر رہے ہیں تو اٹس ریئلی بیٹر. لیکن اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں, وہ صرف اور صرف سیاسی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ غلط ہے. جو پرانی روایت کو دہرایا جا رہا ہے. پھر تو دیکھیں, سیاست میں یہ جو موومنٹس ہوتی ہیں نا, اس طرح کی تحریکیں ہوتی ہیں, احتجاجی تحریکیں, مظاہرے, یہ تمام سیاسی جماعتوں کا اپنا ایجنڈا اور اپنا پلان ہوتا ہے, اور یہ ملک کی ویل بینگ کے لیے ہوتا ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, کوئی بھی تحریک چلتی ہے, اس کا سلوگن, اس کے نعرے, ایک اپنا پلان ہوتا ہے. اس کے مطابق سیاسی جماعتوں کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے, اور سب کا آخری مقصد یہی ہوتا ہے کہ اقتدار میں آئیں اور اپنے ایجنڈے کے مطابق ملک کو آگے بڑھائیں, ملک کی اکانومی کو آگے بڑھائیں, ملک کے عام آدمی کی ویل بینگ کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے, تو یہ تو انہیں حق حاصل ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کو یا سیاسی جماعتوں کو اگر کوئی الائنس بن جائے, کل کو پی ڈی ایم بنتی رہی ہے یہاں پہ, اس سے پہلے بھی ایک زمانے میں یہاں اے پی ڈی ایم بنی, اے آر ڈی بنی, اس طرح کی موومنٹ ایم آر ڈی بنی. تو یہ سیاسی جماعتیں اس طرح کی پی ڈی ایم پہ تو بڑی طنز کرتے رہے آپ خود. پی ڈی ایم اٹ سیلف اکٹ سیاسی جماعتوں کا بننا, یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے.
آپ طنز کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں کسی سیاسی تحریک کی اس کے ایجنڈے کی بنیاد کے اوپر. ظاہر ہے جو لوگ ریزسٹ کرتے ہیں، اپوز کرتے ہیں، ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہوتا ہے بالکل صحیح. کہ وہ ایک اپنے پروگرام کے تحت ملک کے عوام کو ان کی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے جو ہمارے سامنے اب صورتحال ہے موجودہ پالیٹکس کی، جو 8 فروری کا جو الیکشن ہے اس کا جو مینڈیٹ ہے اس پر سیریس ایلیگیشنز ہیں، اس پہ تحفظات ہیں سیاسی جماعتوں کے. ٹھیک ہے. وہ نہ صرف تحریک انصاف کو ہیں بلکہ ان کے سب سے بدترین یا بڑے مخالف آپ کہہ لیں کے پی میں یا ملکی سطح پر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ہیں، ہاں جی، اچکزئی صاحب کو بھی ہیں، اے این پی بھی یہی بات کر رہی ہے. آلموسٹ تمام بڑی جماعتیں یا چھوٹی چھوٹی جماعتیں، وہ بات تو ایک ہی ہو رہی ہے ہر جگہ. اگر ان کے پاس کامن گراؤنڈز موجود ہیں اور سفیشینٹ ثبوت بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پبلک سپورٹ بھی ہمیں حاصل ہے، جی جی، تو انہیں اس پر احتجاج کرنے کا حق تو حاصل ہے. اب اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، وہ کس طرح کے ہوں گے، اثرات کیسے ہوں گے، موجودہ حکومت ٹیک آف کیسے کرے گی، اس کو اپنے کرائسس ہیں، گورننس کا کرائسس ہے، اکانومی آگے کرمبل ہے. تو اس طرح کی سچویشن ہے اوورآل ملک میں. بہرحال میرا خیال ہے کہ حکومت کے سٹیکس زیادہ ہوتے ہیں، حکومت کو سنجیدہ ہونا چاہیے. ایسی تمام تحریکیں یا ایسی تمام جماعتیں جو اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں اس سے پہلے ان کو انگیج کرنا چاہیے. اگر ان کے جائز اعتراضات ہوتے ہیں یا ایسی چیزیں جن پر کوئی ریڈریسل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ ایسے نتائج حلقوں کے جو ریورس ہو سکتے ہوں، یا پارلیمنٹ میں ان کو ایسا انگیج کریں کہ ان کو لگے کہ کم از کم ابھی سڑکوں پہ نہ جایا جائے، تو یہ ایک اچھی حکمت عملی ہو سکتی ہے. لیکن پولیٹیکل، سیاسی اور اپوزیشن کی جماعتوں کو ان کی موومنٹ کو برا بھلا کہنا، کوئی سمجھے یا حکومت اس کا راستہ روکے، تو میرا خیال ہے یہ غیر جمہوری رویہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی تو یہ صورتحال ہے. ٹھیک. اچھا نوخی صاحب، یہ اب ایک اتحاد بن رہا ہے، پی ڈی ایم بھی بنی تھی اور آبویسلی اس کا پریشر آیا پی ٹی آئی حکومت پہ اس وقت، تو یہ بھی موجودہ گورنمنٹ کے اوپر کوئی اپنا پریشر ڈیولپ کر سکے گا یہ الائنس؟ سمیرا، یہ ان کی بات ٹھیک ہے ابو بکر کی کہ الائنس بنانا اپوزیشن پارٹیز کا حق ہوتا ہے، ان کو بنانا چاہیے. اور اس بنانے کی جو وجہ یہ بتا رہے ہیں میں اس سے متفق نہیں ہوں. پاکستان میں الائنس بنتے ہیں اقتدار کے لیے، بالکل ایسے، اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ویسے، کیونکہ اقتدار حاصل کر کے ہی آپ ملک کی کوئی ڈائریکشن طے کر سکتے ہیں نا. آپ اپنا عبدالستار ایدھی صاحب نے کتنا اس ملک کے لیے کام کیا، انہوں نے ماشاءاللہ یتیموں بچوں کی پرورش کی اور کتنا خلق خدا کے کتنے وہ کام آئے، لیکن ملک کی ڈائریکشن وہ چینج نہیں کر پائے. بالکل ایسے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں اختیار نہیں تھا. تو کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے آپ کے پاس اختیار کا ہونا ضروری ہے، اور اختیار اقتدار کے بغیر نہیں ہے. ایگزیکٹلی، نو ڈاؤٹ. تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اپوزیشن پارٹیاں مل کے الائنس بناتی ہیں، بناتی رہی ہیں. لیکن اس میں ایک کوسچن مارک آ جاتا ہے کہ جو پارٹیاں اس سے پہلے بنے الائنس کو غلط کہتی رہی ہیں، جی جی جی، یا اس سے پہلے منہ بھر بھر کے ان کو گالیاں دی جاتی رہی ہیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، اور لندن پلان اور یہ فلانا میرے خلاف یہ ہو رہا ہے، ان لوگوں کو، ان پارٹیز کو یہ سوچنا چاہیے اب وہ جس طرف جا رہے ہیں، دوسروں کو کہنا کہ آپ نے چوچوں کا مربع بنا وہی لیا، چیز ریپیٹ کر رہے ہیں. تو خود پھر دیکھنا ہوگا کہ اپوزیشن کا الائنس کتنی پارٹیوں کا مجموعہ. اللہ کرے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ الائنس بنے تاکہ سامنے آئے، پتہ چلے کہ کتنا دمخم ہے، اور حکومت کو ایک ٹف ٹائم ملنا چاہیے. اپوزیشن ہونی چاہیے، ڈائریکشن بہتر ہوتی ہے، ڈائریکشن بہتر ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اپوزیشن کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ابھی ابو بکر صاحب نے بات کی نا کہ حکومت جو ہے وہ تو اس طرح سے چل نہیں جائے، جتنے کرائسس ہیں حکومت کو، اپوزیشن کو اس سے بھی زیادہ کرائسس ہے. ایسا ہی اپوزیشن کرائسس سے آزاد بیٹھی ہوئی ہے. آج یہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے لطیف کھوسا صاحب سے، شیر افضل مروت صاحب کو فوکل پرسن کے عہدے سے انہوں نے ہٹا دیا. انہوں نے کہا یہ ہمارے فوکل پرسن نہیں ہوں گے. اڈیالہ جیل میں ایک لسٹ جاتی ہے نام کی کہ جی یہ خان صاحب سے ملاقات کریں گے. ان لسٹ بنانے والوں میں شیر افضل مروت صاحب بھی شامل تھے، ان کو اس کام سے روک دیا گیا. پھر شیر افضل مروت صاحب نے اپنی ایک پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی ٹیم اپنے طور پہ بنائی ہوئی تھی، جو انٹرنیٹ وغیرہ پہ جو سارا وہ لگاتے تھے. انہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی ختم کر دیں، سوشل میڈیا جو آپ یوز کر رہے ہیں اور ٹیم بنائی ہے وہ بھی ختم کر دیں. اس کے بعد مجھے بتائیں پارٹی میں یہ فیصلے کوئی اچانک ہو جاتے ہوں گے؟ شیر افضل مروت صاحب جو یعنی سمجھا جاتا ہے پارٹی کا ایک دبنگ نام ہے، یعنی کھل کے بولتے ہیں، اٹھ کے کسی کو تھپڑ مار دیا کہیں جو بھی کر لیا. لیکن ایسے شخص کے بارے میں اگر یہ فیصلہ ہوا ہے تو کیا وہ
पुरअमन माहौल में हुआ होगा, पुरसुकून माहौल में हुआ लेकिन होगा। नोखे फिर बड़ा खुशाइंद फैसला है, फिर भी आप अपनी पार्टी के मैंने नहीं खुशाइंद देखे ना, वो तो बताने के लिए तो खुशाइंद है ना, अंदर खाते क्या हो रहा होगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हुकूमत ही नहीं क्राइसिस में, अपोजिशन भी क्राइसिस में, बिल्कुल जाहिर है, इश्यूज तो लिहाजा चलते हैं। ऐसे माहौल में जब आप लोगों को बाहर निकालना चाह रहे हैं तो ये जरूर देख लें कि आप लोगों को निकालें या हुकूमत अपने तौर पे जो मुल्क की बेहतरी के लिए जो समझती है वो काम करे, दोनों तरफ से मुल्क का नुकसान ना हो। बिल्कुल ऐसा ही। ये ना हो कि आप इस कीमत पे लोगों को बाहर निकालना शुरू करें कि चूंकि हुकूमत को हमने गिराना है तो सबसे पहले मुल्क का नुकसान करें ताकि इसका बराह रास्त असर हुकूमत पे आए। बिल्कुल सही। आप जो करना चाह रहे हैं वो करें। और हर दौर में अबू बकर साहब ये भी आपके इल्म में है कि हुकूमत बज़ाहिर तो यही कहती है, हर दौर की हुकूमत, कि जी हम अपोजिशन के लिए कोई मुश्किलात खड़ी नहीं करेंगे, ये जलसे जुलूस करें। लेकिन वो जलसे जुलूस जब करते हैं तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम होती है। एक और यही इतला है, मेरा ख्याल है अबू बकर साहब 8 अप्रैल को होना था वो जलसा, जो 6 को होना था जलसा जो इसमें इस्लामाबाद की रात है उस दिन, वो उन्होंने पीटीआई ने मनसूख कर दिया। खुदा का शुक्र है कि खुद ऑफिशियल मौक़िफ़ भी उनका ये आया है कि हमने ये खुद मनसूख आखिरी किया, अशरा था तो आखिरी अशरे की वजह से, वरना ये मुद्दा भी हुकूमत पे जा पड़ा। सही है, नहीं अच्छी बात है उन्होंने अगर ये डिसीजन लिया। अच्छा, इसका मतलब है गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा अबू बकर साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी पहला पॉइंट तो हमने ये डिस्कस किया कि क्या ये मुल्क की बेहतरी के लिए होगा। हमने कल देखा मुसद्दिक मलिक साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा कि हम पीटीआई को ये दावत देते हैं कि वो आएँ, बैठें हमारे साथ, मुल्की जो मामलात हैं उस पर हमारे साथ बैठ के बात करें और हम मिल के इन मामलात को सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये वे बेटर है मुल्की मामलात को ठीक करने का, या आप बाकी उन पार्टीज को अपने साथ में ला लें जो कि हुकूमत के खिलाफ हैं और आप जो है वो एक आग का गोला बन के जो है वो मौजूदा जो हुकूमत है उसके खिलाफ जाएं, इस तरह से मामलात मुल्की ठीक होंगे, या फिर वो जिस तरह से वो दावत दे रहे हैं उस दावत को एक्सेप्ट करना ज़्यादा बेटर है? असल में जो दो फरीक होते हैं ना, जब वो मिल बैठते हैं या उनमें कोई पहले तनाज़ा होता है, उसमें देखना पड़ता है कि दोनों की पोजीशन क्या है, क्या उनकी इक्वेशन बराबर है, या दोनों का अपना अपना मुकदमा क्या है, किस हालात में वो बैठ रहे हैं, बैठना भी चाहते हैं या नहीं बैठना चाहते, और सबसे बढ़कर यह है कि जो दो फरीक हैं उनकी बारगेनिंग पोजीशन क्या है। ठीक है, जब आप हुकूमत पर दबाव नहीं बढ़ाते, जब आप हुकूमत को चैलेंज नहीं करते, तो फिर शायद वहां से ये ऑफर भी आना बंद हो जाती है कि आप आए, मिल बैठें और आगे बढ़ें। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी जमातों में ये जो सिविलियन लीडर्स हैं, ये भी माशाल्लाह जब इक्तदार में आ जाते हैं तो ये किसी आमिर से कम नहीं होते, ये भी लोगों से नहीं मिलना चाहते। हमने इमरान खान साहब के दौर में भी देखा है, वो भी अपोजिशन जमातों को दीवार से लगाते थे, बात नहीं करते थे उनके साथ। ठीक है, ठीक। और मौजूदा हुकूमत का भी यही मोड है, और पिछले 16 महीनों में भी हमने यही देखा है कि इस जमात को इंगेज नहीं करना। जब मियां साहब ने भी इलेक्शन के बाद खिताब किया मॉडल टाउन में, उन्होंने सबसे मिलने की बात की कि मेरे छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब मिलेंगे। जी, जी। उसमें अच्छा होता अगर वो कहते कि हम एक तीसरी जो पॉलिटिकल फोर्स है उससे भी हम मिलेंगे, कि आए कोई बात कर ले, कम से कम इक्तदार बिल्कुल भले ना करे। तो बात यह है उस वक्त तो नहीं किया, देखिए तो कर रहे हैं मेरी ना। यार सुन लेना, तो ये एक बारगेनिंग पोजीशन होती है। अगर हम कहें कि अपोजिशन जो है वो अपने इस लबो लहजे से पीछे हट जाए, अपनी इस पोजीशन से नहीं, अपने लबो लहजे पे वो तो बिल्कुल स्टैंड ले, ये एक हिकमत अमली का इशू होता है। इसमें ये सारी चीजें ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल ही आप सारी चीजें साइड पे रख के आके मुज़ाकरात में बैठ जाएं। आएंगी पॉलिटिकल फोर्सेस मुज़ाकरात में, लेकिन टाइम लगेगा। मैं बात करना चाहता हूं, ट्रस्ट डेफिसिट भी है इसमें फार्म 45 और 17 फार्म 47 का भी मामला है। यानी कि वो आप इसमें इलेक्शन कमीशन के मुल्की मामलात को आप सेट असाइड कर दें। देखिए ना, एक जमात अभी तक लग रहा है कि वो दीवार से लगी हुई है, वो धांधली के खिलाफ अपना एहतजाज नहीं कर सकते। यकतरफा ट्रायल उनके चल रहे हैं, और उस ट्रायल से होते हुए अब मुल्क का जो आईनी पिलर है, आपकी जो जुडिशरी है, वहां क्राइसिस बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अभी आकर मुज़ाकरात में बैठ जाएं? आपकी मेरी ख्वाहिश तो हो सकती है, अल्लाह करे बैठ जाएं पॉलिटिकल फोर्सेस, करने चाहिए। उन्होंने इनकार भी तो नहीं किया ना। किसी टॉक शो में कह देना और बात कर देने से मुज़ाकरात इनिशिएट तो नहीं हो जाते ना। उसके लिए लेवल ऑफ सिंसेरिटी देखना पड़ता है, उसमें आपको देखना पड़ता है कहां से ऑफर आई है, या क्या हुकूमत ने कोई जिम्मेदार डेलीगेशन बनाकर भेजा, ठीक है, कोई मुलाकात की उन लोगों से उनको एंगेज करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ही सी से तो नहीं होगा ये सारा काम। ठीक है, जी जी नुखै साहब, जी जी। मेरा पहली बात तो ये कि जब ये जो मामलात चल रहे होते हैं ना, इन्हीं के दरमियान डायलॉग भी हो रहा होता है। जी जी। आपका क्या ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जब मिसाक जमहूरियत होना था, इस दौरान या उसके बाद कोई लड़ाई नहीं हुई? बिल्कुल हुई, उस लेवल की नहीं हुई जो हम 90s में देखते थे। लेकिन जब मिसाक जमहूरियत हुआ
تو ایک ناراضگی یا کوئی بیان بازی کا عنصر باقی رہا، لیکن باقی معاملات بیہائنڈ دی سٹیج چلتے رہے۔ بالکل ایسے ملکوں کے درمیان بھی جب آپ کی انڈیا سے کوئی کسی معاملے میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے یا امریکہ سے ہو جاتی ہے، کسی ملک سے ہو جاتی ہے، تو آپ کا انڈر دی ٹیبل بیک ڈور چینل جو ہے وہ آپ کے رابطے رہتے ہیں، انہی سے برف پگھلتی ہے، اور ہم نے دیکھا ساری جگہ۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب پی ٹی آئی اپنا احتجاج بھی کرے، ہاں جی بالکل، پی ٹی آئی عدالتوں میں بھی جائے، دھاندلی کے خلاف بھی بیانات دے، لیکن ان سارے معاملات میں گورنمنٹ کے ساتھ جس طرح آپ کے پی کے جو ہیں وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب، وہ جس طرح تمام معاملات کے باوجود وہ بہرحال شہباز شریف صاحب سے ملے، بیٹھ رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ معاملات بھی چلتے رہنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ 4 پہیے وہ تو چل رہے ہیں 5واں یہ نہ چلے، یہ بہت خوبصورتی ہے، یہ آپ وہ بھی جاری رکھیں، یہ بھی جاری رکھیں، دونوں چیزیں جاری رکھیں، چلتے رہتے ہیں معاملات۔ بالکل ایسے۔ اچھا اگلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ ابوبکر صاحب، رانا ثناء اللہ نے کچھ باتیں کی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، انہوں نے اس چیز کو، اب اس کو ہم یہ کہیں کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے یا انہوں نے بلیم کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو الیکشن جو ہے وہ مینج کر کے لایا گیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح سے ان کے فیصلے کیے گئے ہیں اس کا ہمارے الیکشن کے اوپر اثر ہوا، یعنی کہ وہ اپنی جو ہار ہے وہ اس کو مشروط کر رہے ہیں خان صاحب کی گرفتاری سے اور ان کے جو جلدی فیصلے آئے اس کے ساتھ۔ ڈو یو اگری ود ہم؟ دیکھیں، جو پولیٹیکل منظرنامہ ہے ایک خاص رہنما کو لے کر، ایک خاص جماعت کو لے کر، تو اس میں تو یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے۔ پی ایم ایل این کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ انہیں کس طرح سے لایا گیا، ان کے سیاسی مخالفین کو 2018 کے الیکشن کے بعد، اور ساری چیزیں وہ ہمارے سامنے، اس میں زیادہ اب ہم گہرائی میں کیا جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس تجربہ کار جمہوری جماعت نے، جس نے ووٹ کو عزت دینی تھی، اس نے بالکل یو ٹرن لیا۔ پھر اس نے بھی شاید انہی راستوں کا سفر طے کرنا شروع کر دیا جن راستوں کے اوپر چلنے کا الزام یہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت پر لگاتے تھے۔ بالکل۔ تو یہ ایکسپیرینس لوگ ہیں، بار بار اقتدار میں رہے ہیں، اور انہیں جو سرد اور گرم جو تعلقات کا تجربہ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بھی رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے اب یہ خود انہی راستوں پہ چل پڑے ہیں، اور پھر انہوں نے خود جو بانی پی ٹی آئی کے مقدمات میں جو ٹریٹمنٹ ہے، جو جس تیز رفتاری سے برق رفتار وہ فیصلے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے۔ صحیح۔ اور پھر وہ اب یہ گائے بگائے کہتے رہتے ہیں کہ یہ سزائیں اس لیے دی گئیں کہ الیکشن میں پبلک کو ایک سینٹیمنٹ دیا جائے، ایک میسج کنوے کیا جائے کہ ہی از نو مور آن پولیٹیکل ایمبیانس نا۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے میرا خیال ہے ٹرانسلیٹ ہو نہیں سکیں، اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں پی ایم ایل این کی صفوں میں سے، بہرحال وہ الیکشن کچھ جیتے ہیں، کچھ ہارے بھی ہیں، یہ ان میں سے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جو خطرناک بات 1-2 روز پہلے کی ہے، وہ تو ایون جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں ان کے ایک انہوں نے ازیوم کیا کہ اس سے بھی بڑا گریٹر رول انہیں مل سکتا ہے، شاید وہ پرائم منسٹر بھی بن جائے، انہوں نے کوئی ایسی بات بھی کی ہے۔ تو رانا صاحب آج کل تھوڑی سی لائن و لینس جو ہے اس سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، لیکن بڑے سینئر رہنما ہیں پی ایم ایل این کے، اور میرا خیال ہے ان کے اوپر کہیں نہ کہیں سے یہ دباؤ بھی موجود ہے ان کے پارٹی کے اندر سے کہ آپ بطور مشیر جو ہیں وہ صوبے میں کام کریں، چونکہ یہ سینئر منسٹر رہے ہیں، وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، پہلے ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ انہیں کہا جاتا ہے، بہت سینئر آدمی ہے، پنجاب کے پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ ہیں۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ میاں صاحب اور جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کی ان کی صاحبزادی، جب وہ فیصل آباد گئے ہیں تو میری اطلاع یہ ہے کہ انہیں اطلاع بھی نہیں تھی، اور یہ اس دن لاہور موجود تھے۔ تو یہ حالانکہ ان کا شہر ہے، وہ وہاں پہ میزبان تھے، تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایشوز ہیں، اور شاید ہوتے ہیں ہر جماعت میں، اور یہ کوئی میرا خیال اتنی بڑی بات بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا نخیر صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ جو بیان ہے، اسی پر میں آپ کا بھی کامنٹ لینا چاہوں گی۔ انہوں نے یہ جو لائن بولی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو 1 ہفتے کے اندر 3 مقدمات میں جو سزا دی گئی، اس کا مقصد جو ہے وہ ہمیں ہروانا تھا۔ پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں لیٹ ڈاؤن کر دیا گیا، ہمیں نقصان ہوا، ہماری پارٹی کو جو ہے وہ اس سے نقصان ہوا، یہ کہہ رہے ہیں اس سے ہمیں نقصان ہوا۔ ہم یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کی میں آپ کو وجہ سمجھاتا ہوں۔ نہیں، میرا ایک اور سوال لے لیجیے اس کے اندر، تو یہ اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں کہ ہروانے کے لیے ہمیں یہ سزائیں دی گئیں؟ کس نے یہ اشارہ ان کی طرف ہے جو کچھ پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے، جی آر اوز نے ہمارے رزلٹ بدلے ہیں، کچھ آر اوز ان کی طرف بھی ہوں گے، ہاں پیچھے بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں نا۔ یہ میرا خیال ہے اس جوڈیشری کی طرف بھی اشارہ ہے جنہوں نے یہ سزائیں سنائیں۔ سزائیں سنانے کا نہیں یہ کہا گیا کہ سزائیں غلط تھی، پھر بات ذہن میں رکھیے گا۔ جی بالکل، بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمدردی کا ووٹ دلوایا گیا۔ اچھا،
سزائیں دلوائی گئی الیکشن کے قریب فوراً سزائیں دلوائی گئی اور ساری ہمدردی کا جو اثر آیا وہ پھر جتنی بھی یہ سیٹیں جیتے سنیں نا پھر اس ہمدردی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو جتنی سیٹیں ان کو ملی ہیں یہ اس ہمدردی کی وجہ سے مل گئی. ہمدردی کا ووٹ تو آپ کو پتہ جی پاکستان میں ہمیشہ سے کب سے چلا آ رہا ہے, کوئی ایک جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمدردی کا ووٹ اسے مل جاتا ہے, سیاسی شہید کہلائے جاتے ہیں. یہ جو ابو بکر صاحب نے بات کی سوری کہ جی وہ جب نون لیگ اپنے نعرے سے ہٹ گئی تو گزارش ہے کہ ہر پارٹی اپنے نعرے سے ہٹ گئی. پی ٹی آئی کا نعرہ ہوتا تھا صاف چلی شفاف چلی, دوبارہ کبھی سنا؟ نہیں. پھر ان کا نعرہ تھا بنے گا نیا پاکستان. نہیں وہ تو ہم سن نہیں وہ گانا ہے, آپ ان کے کہتے ہیں. اب میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں لیکن دوسری لائن پہ اگر آپ روک کے کراس ہی بند ہو گئی بیچارے بولے کہاں سے. بھائی میری بات تو سنیں, بات تو سنیں نا. نعروں کی کیا اہمیت ہے, ان کی تو آواز ہی بند ہے. پارٹی نیم ہی ختم ہو مسئلہ گیا, یہ ہوتا ہے, میرا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ہم بات پوری نہیں سنتے تو آدھی بات سے ہم پورا مطلب اخذ کر لیتے ہیں. نہیں آپ کی ایک لائن کے جواب میں اس لائن کا جواب دے رہا ہوں, پہلے پورا سن لیں گے, آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے جی جی جی. یہ نعرہ صاف چلی شفاف چلی یا بنے گا نیا پاکستان, پابندی سوشل میڈیا پہ بھی لگ گئی تھی, نہیں وہاں ایکٹیو تھے نا, وہاں کسی جگہ آپ نے یہ نعرہ سنا ہو؟ نہیں تھا نعرہ لگا. پھر ان کا نعرہ تھا تبدیلی آئی رے, نہیں سنا ہم نے. سوشل میڈیا جہاں جہاں ان کی پہنچ تھی, جہاں پہ ان پہ پابندی نہیں تھی, وہاں بھی یہ نعرہ نہیں سنا. نیا نعرہ الیکشن میں آ گیا, ظلم کے خلاف نکلو, آئی تھنک یہ نعرہ تھا, ٹھیک ہے, ظلم کی زنجیریں توڑ دو, یا یہ ہم نے ظلم کا جواب ووٹ سے. اب جو یہ سوری یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب نیا نعرہ آ گیا نا, تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پرانا نعرہ کدھر گیا. اس لیے یہ کہنا کہ پرنسپل پوزیشن تھی, وہ نعرہ نہیں. میں نے آپ کو بتایا وہی پرنسپل ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کے نعرے پرنسپل پوزیشن ہوتے ہیں نا, سنیں نا. اب اس پر تو ساری مزاحمت کی ساری ایک جدوجہد کری تھی پی ایم ایل این کی. ایک چیز میں سمجھا دیں, کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کے لیے جملہ دے رہا ہوں, آپ پوائنٹس کو سر آپ جب کاٹ رہے ہیں نا تو وہ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ نہیں رہی. جیسے کہ میں نے جناب کو سنا پورا ابو بکر صاحب, اور میں نے نہیں اب آپ مجھے بتانے دیں پہلے نا, آپ جب ایسی حرکت کریں گے تب مجھے تو یہ تو اعتراض نقطہ اعتراض نہ اٹھاؤں. نہیں آپ ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے اور شاندار بندے ہیں کہ جب آپ ایسی حرکت کرتے ہیں تو وہ یکدم نوٹ ہو جاتی ہے. یہ ابو بکر صاحب نے یہ حرکت کی ہے, تو اب مجھے پوری امید ہے اب ابو بکر صاحب یہ حرکت نہیں کریں گے, تو میں بات آگے بڑھاتا ہوں. مجھے امید نہیں ہے نقی صاحب. اچھا چلو میں نے بھی ایسا ہی کہا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھیں یہ اس قسم کے اور ان کو رانا ثناء اللہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ جب فیصل آباد گئی ہیں تو لاہور میں تھے, رانا ثناء اللہ صاحب یہاں ایک کام سے موجود تھے, اور اس قسم کی افواہیں ہر بندے کے بارے میں پھیلتی ہوئی سنتے ہیں. وہ فلاں نہیں ہے تو وہ فلاں ہے, وہ فلاں نہیں ہے تو وہ فلاں ہے. تو چونکہ موقف ہوتا ہے ہر بندے کا کہ میں اس کو غلط نہیں کہہ سکتا, لیکن سچ تک پہنچنا چاہیے. باقی یہ کہنا یہ ان کا بالکل ٹھیک ہے. آپ سمیرا خود جواب دیں, کیا 2018 کے الیکشن مینجڈ نہیں تھے؟ بالکل چیزیں واضح ٹھیک ہے, چیزیں واضح تھی. آج وہ لوگ سارے اعتراف کر رہے ہیں ہاں وہ تھے, آج کہہ رہے ہیں ہاں. خود علیمہ خان نے کہا کہ ان کو نواز شریف کو اقامہ میں سزا دینا غلط تھا. اچھا ان کو کیسے پتا چلا کہ پاناما میں صحیح ہوگا؟ ٹھیک ہے, لیکن ایک اعتراف تو ہوا. اور یہ جو ججز کا کہا جا رہا ہے, ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے لطیف کوسا صاحب کو سن رہے تھے, سمیرا وہ بھی ایک جج تھے جن کا نام تھا ارشد ملک. انہوں نے کیا کہا تھا اور اس پہ کس پارٹی نے شور مچایا تھا کہ یہ کیا ہے؟ مریم نواز نے اس پہ پریس کانفرنس رکھی تھی, جج ارشد ملک کی آڈیو ویڈیو جو سنائی گئی تھی جس پہ طوفان مچ گیا, یہ کیا ہے؟ مجھ پہ اگر کوئی جھوٹا الزام لگائے, تمہارا مجھ پہ اگر کوئی جھوٹا الزام لگائے, میرا حق بنتا ہے کہ اگر مجھے پتا چلے کہ وہ بندہ کہیں بات کر رہا ہے اور میں وہ پروف حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ میں اس کو ریکارڈ کروں, اس کی ویڈیو بناؤں اور عدالت کے سامنے رکھوں کہ دیکھیں مجھ پہ غلط الزام لگایا گیا. اس میں میرا ویڈیو بنانا اور ریکارڈ کرنا غیر قانونی نہیں ہوگا. تو جج ارشد ملک صاحب کا یہ ڈیٹیل ساری آپ کے سامنے ہے. وہ جو سیٹھ وقار صاحب والی بات کی, اس پہ تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو آج کل الزام لگ رہا ہے نا جی, زہر دیا جا رہا ہے, اور زہر بھی ہارپک 3 قطرے دیے گئے ہیں, یہ بھی انہوں نے پتا ہے. جنات نے یہ بھی بتایا کہ 3 قطرے نہیں سنیں نا, 3 قطرے ڈالے, تحقیقات ہونی چاہیے, سنیں نا. اور ادھر وہ کہہ رہے ہیں, ادھر جو بانی پی ٹی آئی ہے وہ ایک اور زہر کا نام لے رہے ہیں کہ وہ والا ڈالا گیا. اس کا ذکر یاد ہوگا آپ نے, انہوں نے پہلے بھی کیا تھا, ٹیکا لگایا جاتا ہے, اس سے موت کا کچھ پتہ نہیں چلتا, بندہ چلا جاتا ہے. جج سیٹھ وقار صاحب کو یاد ہے, انہی کے وکیل حامد خان صاحب نے اس دور میں بیان دیا تھا کہ لگتا ہے کہ انہوں زہر دیا گیا ہے سیٹھ وقار صاحب کو, ان کو پھر زہر دیا گیا تھا.
جس گورنمنٹ میں وہ واقعہ پیش آیا تھا، کیا مانتے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا تھا؟ بالکل بالکل، لہٰذا پرہیز کریں ایسی باتوں سے. گورنمنٹ تو عذاب میں پھنس جائے، ان کو کچھ ہو جائے تو ایگزیکٹلی یہ گورنمنٹ یہ مدعا اپنے اوپر نہیں لیتی. یہ زہر زور یا مارنا مرنا تب ہوتا ہے جب بندے کو آزاد کر دیا جائے، بندہ آزاد پھر رہا ہو، تاکہ کسی پہ الزام نہ آئے. جس کی کسٹڈی میں ہو یہ تو ان کی ذمہ داری ہے. اور دوسرا اس پہ ایک چھوٹا سا آن اے لائٹر نوٹ، جیل کے کھانے میں وہ بشرا بی بی کو کیا گھر سے کھانا نہیں لانے دیا جا رہا؟ نہیں وہ ہم نے پوچھا تھا نا ان کو صاحب، نہیں لانے دیا جا رہا. ان کو شہد دیا جا رہا ہے وہاں پہ. وہ شہد جو وہ کھاتی ہیں، آپ نے سنا جیل میں کسی کو شہد ملتا ہو؟ او بابا جیل میں لے جائیں، معاملہ ہی ختم کر دیں. میری تو بات سنیں نا ابو بکر صاحب، یہ کون سی جیل ہے بھائی جو سب جیل قرار دی ہوئی ہے؟ کون سی جیل ہے جس میں شہد مل رہا ہے؟ انہوں نے کہا میرے کچن میں شہد پڑا، ذرا وہ تو لا دے مجھے، اور اس میں وہ ملا کے لے آئے. چلے مجھے سمیرا آپ نے بات کلیئر کی ہے ورنہ بڑا مسئلہ بن جانا. گھر میں کچن تھا نا. بہت شکریہ گلین خیز اختر صاحب آپ کا بھی، احمد ابو بکر صاحب بھی بہت شکریہ. سمیرا مرزا کو اجازت دیجیے، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.